الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رات نماز تراویح میں 12ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس پارے کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ زمین پر چلنے والی جتنی مخلوق ہے ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ رزق انسان کا وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں انسان ہر وقت فکر مند رہتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا تمہارا جو مقدر کا رزق ہے وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو یہ بھی سمجھایا ہے کہ رزق صرف کھانے پینے کی چیزیں اور پیسوں کو نہیں کہتے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہر نعمت کو رزق کہا جاتا ہے۔ ہم صرف پیسے کو ہی رزق سمجھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی دسیوں شکلیں رکھی ہیں نا، اللہ ہر کسی کو ساری شکلوں کا رزق نہیں دیتے۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج کل ہمارے اندر ناشکری پیدا ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی بہت ساری شکلیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو ایک طرح کا رزق دیتا ہے، دوسرے بندے کو اللہ تعالیٰ کسی اور طرح کا رزق دیتا ہے، اور جب ہمیں سمجھ نہیں ہوتی تو ہم ناراض ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا پیسہ بھی ایک رزق ہے، صحت بھی رزق کی ایک شکل ہے، عزت بھی رزق کی ایک شکل ہے، اللہ کا دیا ہوا فہم اور شعور اور علم یہ بھی رزق کی ایک شکل ہے، نیک بیوی نیک اولاد یہ بھی رزق کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی طرح کا رزق دیتے ہیں، کسی کو کسی طرح کا رزق دیتے ہیں۔ ہاں، کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کا رزق دے دیتے ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ زمین پر ریگنے والی جتنی مخلوق ہے ان کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ ایسے موقع پر میں وہ مشہور واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ مفسرین نے اس واقعہ کو لکھا ہے کہ قبیلہ اشعری، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قبیلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عربوں کا دستور تھا کہ یہ شام کے وقت شہر میں داخل نہیں ہوتے تھے، صبح کے وقت ہوتے تھے۔ مدینہ سے 2 میل قریب پہنچے، شام کا وقت ہو گیا تو عربوں کے دستور کے مطابق مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ جو اشاعرہ قبیلے کے لوگ تھے مدینہ کے قریب ہی ٹھہر گئے۔ دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے ایک کو کہا کہ آپ جاؤ اللہ کے نبی تک اطلاع پہنچا دو ہمارے آنے کی، تاکہ اللہ کے نبی ہمارے لیے کو کھانے کا انتظام کر دیں۔ اب وہ قبیلہ کے جو ایک صاحب مدینہ حضور کے دروازے پر آئے تو اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یا گھر میں اسی آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ کو تمہارے مستقل پتے کا بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے عارضی پتے کا بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا رزق تم تک پہنچائیں گے، یہ اللہ کے ذمے۔ اب جب انہوں نے یہ آیت سنی تو کہنے لگے بھائی ہمارا رزق تو اللہ کے ذمے ہے، پھر ہم اللہ کے نبی کو تکلیف کیوں دیں؟ اس آیت کو سن کر انہی پر واپس ہو گئے۔ دوستوں نے پوچھا اطلاع کر دی؟ کہا ہاں کھانے کا انتظام ہو گیا۔ کیا جواب دیا؟ کھانے کا انتظام ہو گیا۔ اب دوست انتظار میں ہے کہ حضور کی طرف سے کھانا آئے گا، اور یہ اندر سے کیا کہہ رہا ہے کہ رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ اب دونوں اپنی اپنی آس پر بیٹھے ہیں۔ اتنے میں ایک سوار آئے اور انہوں نے عربوں کا جو سب سے اعلیٰ کھانا ہوتا تھا، سرید بہت بڑے تھال میں بنا ہوتا تھا یخنی میں، وہ ان کو پیش کیا، اور بہت زیادہ کھانا۔ جب یہ کھانا کھانے بیٹھے تو حیران رہ گئے کہ یہ کھانا تو اتنا لذیذ ہے۔
مزے سے کھانا کھایا اور کچھ کھانا بچ گیا۔ عربوں کے دستور کے مطابق کہ صبح کو جب اللہ کے نبی کی خدمت میں جائیں گے، یہ جو کھانا بچا ہے اللہ کے نبی نے جو ہمارے لیے بھیجا ہے، یہ بچا ہوا کھانا شکریہ کے ساتھ واپس کر دیں گے۔ اب صبح کو جب یہ قافلہ حضور کی خدمت میں پہنچا، جہاں اور باتیں ہوئی وہاں حضور کا شکریہ بھی ادا کیا، اللہ کے رسول آپ نے ہمارے لیے کھانا بھیجا ہے، کھانا بہت لذیذ تھا، یہ کچھ بچ گیا ہے، یہ واپس لے لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا، مجھے تو نہیں پتا تم کب آئے ہو، یہ کھانا میں نے نہیں بھیجا۔ اب جو قافلے والے وہ بھی حیران، اللہ کے نبی بھی حیران، جی اللہ کے نبی ہم نے اپنے ساتھی کو بھیجا تھا، اس سے پوچھا بھئی آپ کس کو کہہ کے گئے تھے؟ وہ کہنے لگے جی میں آپ کو کہنے کے لیے آیا تھا، آپ قرآن کی یہ تلاوت کر رہے تھے کہ زمین پر چلنے والی مخلوق کا جو رزق ہے کس کے ذمے ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے ذمے ہے، میں تو واپس چلا گیا، میں نے آپ کو اس کی اطلاع نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر یہ کھانا تمہارا اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، اور یہ جو بچا ہوا کھانا ہے یہ ہمیں واپس دیجئے، یہ تو برکت والا کھانا ہے، اللہ کے نبی نے برکت کے لیے سب میں تقسیم کر دیا۔ اور بھائی آپ بھی اور میں بھی، ہماری زندگیاں خود گواہ ہے اس بات پر کہ واقعتاً رزق اللہ کے ذمے ہے۔ بہت ساری جگہ مشکل پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ دوست ہماری نوجوان نسل رزق کمانے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں، جانا چاہیے، لیکن اللہ سے دعا بھی مانگے رزق کی، اور اپنے اللہ پر پورا بھروسہ بھی رکھے۔ جو مسلمان اللہ پہ بھروسہ رکھے گا اللہ جل جلالہ کبھی بھی اس پر فاقہ اور غربت آنے نہیں دیں گے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں اللہ کے اس شکوہ کو دوبارہ دہرایا ہے، اور یہ بار بار آتا ہے قرآن میں کہ جب ہم تمہیں مشکلات پریشانیاں ڈالتے ہیں تو تم ہماری طرف رجوع کرتے ہو، دعا مانگتے ہو، لپکتے ہو، اور جب ہم تمہارے مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، تمہیں خوشیاں دے دیتے ہیں، پھر تم نظریں پھیر لیتے ہو۔ مومن کا کام یہ ہے کہ خواہ وہ خوشی میں ہو خواہ وہ پریشانی میں ہو، ہر وقت اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ صرف دنیا ہی چاہتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم، جو لوگ بھائی کیا چاہتے ہیں؟ زکوٰۃ بھی اس لیے دیتے ہیں تاکہ کاروبار میں برکت ہو جائے، نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ کاروبار اچھی طرح چلے، صبح کو دکان کھولتے ہوئے پہلے تلاوت بھی چلاتے ہیں تاکہ شام تک خوب گاہک آئے۔ ان کا سارا جو مقصد ہے وہ دنیا کی زندگی، دنیا چاہتے ہیں، ہر کام سے دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نوفی الیہم، جو اپنی ہر نیکی سے دنیا ہی چاہتے ہیں ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ ساری نیکیاں کرتے ہیں آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، ہم ان کو دنیا بھی دیتے ہیں اور ان کو آخرت بھی دیتے ہیں، ان کو دنیا بھی دیتے ہیں اور ان کو بھائی کیا دیتے ہیں؟ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیلیں بیان کرتے ہوئے فرمایا وشاہد من، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو بہت ساری دلیلیں بنائی ہیں، ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ایسے انوارات، برکتیں، اللہ کی رحمتیں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی عالم تھے، جب وہ حضور کی خدمت میں آئے تو دور سے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی کہہ اٹھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اتنا نورانی تھا، کوئی دور سے دیکھ کر فوراً پکار اٹھتا تھا کہ یہ جو چہرہ ہے اس سے زیادہ سچا چہرہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے۔ جو کس کے بارے میں جھوٹ بولے؟ دیکھو بھائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات کی نسبت کرے، حضور نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے،
اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات کی نسبت کرے اس کا ٹھکانہ بھی کیا ہے؟ جہنم ہے۔ کسی مسلمان کی طرف غلط بات کی نسبت نہیں کی جا سکتی، چاہے جائے کہ وہ نسبت بندہ کس کی طرف کرے، اللہ کی طرف کرے یا اللہ کے رسول کی طرف کرے۔ قرآن کریم نے 12ویں پارے میں بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم نوح کا 2 رکوع پر تفصیل سے تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو سب سے بڑے 2 اعتراض تھے کہ جی آپ کے اوپر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں۔ آپ کے اوپر ایمان لانے والے کون ہیں؟ بلکہ ان کے الفاظ کے وہ بڑے کمی لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کمی تمہاری نگاہ میں وہ ہے، کمتر وہ ہے جو دنیا کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے کم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کمی وہ ہے جو بے دین ہے، جو بے ایمان ہے، جو نافرمان ہے، جو فاسق و فاجر ہے، جس کے پاس مال نہیں لیکن وہ بہت متقی پرہیزگار ہے۔ یہ تمہاری نگاہ میں کمی ہو سکتا ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ معزز ہے۔ اللہ کی نگاہ میں بھائی کیا ہے؟ معزز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرہ میں قرآن کریم نے ایک یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، جب نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب کے چھٹکارے کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا بیٹا یہ کافر ہے، یہ آپ کا اہل، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کا اصول ہے باپ کافر ہو، بیٹا مسلمان ہو، یا باپ مسلمان ہو بیٹا کافر ہو تو ان میں وراثت نہیں چلے گی۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اہل نہیں ہے، ایک دوسرے کے اہل نہیں ہے۔ ہماری رشتہ داری اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب ایمان ہمارے درمیان ہو۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں اللہ نہ کرے کسی کے رشتہ دار قادیانی ہے، وہ اس کے ساتھ سارا کچھ کرتے ہیں، سارا کچھ چلاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے میں نے بعض جگہ رشتے بھی ہوتے دیکھے، چچا زاد کو رشتہ دے دیا، پتہ تھا قادیانی ہے، پھر بھی وہاں رشتہ کیا۔ بھئی قادیانیوں کے ساتھ رشتہ جائز ہے؟ قرآن نے کہا انہ لیس من، ہاں ان سے ہمارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہاں بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بار بار پیچھے بھی گزر چکا ہے، آئندہ بھی سورۃ الشعراء میں تذکرہ آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ایک بات بہت خاص فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بہت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ دیکھو نا ان کے مہمان نوازی، دیکھو کہ مہمان آئے ہیں، ان مہمانوں کو جانتے پہچانتے بھی نہیں، پھر بھی بچھڑا ذبح کر کے گوشت بھون کر فوراً ان کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ بلکہ دنیا میں مہمان نوازی کی عبادت اور رسم کو جو جاری کیا ہے، یہ جاری ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں مہمان اللہ کی رحمت ہے، لیکن بھائیوں میں سچی بات عرض کروں، آج کل کے مہمان مراد نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کے مہمان ہیں۔ ہمارے یہاں جو شکوہ شکایت اور تکلف والے مہمان ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں مہمان کو اللہ کی رحمت بھی سمجھا جاتا تھا اور آنے والا مہمان کسی طرح کا بوجھ اور وزن بھی نہیں بنتا تھا، گھر کا سادہ کھانا خوشی خوشی سے کھاتے تھے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، تھوڑی بہتی اگر کمی رہ جائے تو جناب شکوہ شکایت بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میزبان کو حکم یہ ہے کہ مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھے، اور جو مہمان ہے وہ میزبان کا اپنے اوپر بہت، عربوں کے یہاں میزبان کا بہت حق تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دسترخوان پر کھانا کھاتے اس کے لیے دعا کرتے، اس کے لیے کیا کرتے؟ دعا کرتے اس کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو صحابہ اکرام نے مہمانی کے طور پر بکری کا دودھ نکالا، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا، ہم اس کو کچی لسی کہتے ہیں۔ تو آج کسی مہمان کو پلا کے دکھاؤ وہ کچی لسی، وہ آپ کی کچی لسی نہ بنا دے۔
کسی مہمان کو پلا سکتے ہیں ہم؟ وہ ناراض ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے یہاں گئے، انہوں نے جلدی جلدی بکری کا دودھ نکالا اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈالا۔ اللہ کے نبی نے بہت خوشی سے اس کو نوش فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے اور انہوں نے چند کھجوریں توڑی اور کپڑے میں ڈال کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے نبی نے بڑی خوشی سے ان کو تناول فرمایا۔ تو یہی مہمانی اور یہی میزبانی ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ میں قرآن فرما رہا وہ بہترین مہمان نواز تھے۔ اور بھائی ایک بات ذرا توجہ سے سنیے، یہ جو پارہ ہے اس میں ایک آیت ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں جب سفید بال آئے نا تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے بڑھاپا آپ کی طرف آ رہا ہے، بڑی تیزی سے بڑھاپا آپ کی طرف آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن کریم کی ایک آیت نے بوڑھا کر دیا۔ کیا فرمایا؟ مجھے قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے؟ وہ اسی 12ویں پارے کی ہے۔ اس میں قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن کریم نے حضور سے ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول آپ استقامت اختیار کیجیے۔ بھائی سننا رمضان میں سب سے اہم بات، آپ متوجہ ہو جائیے۔ آپ کیا کیجئے؟ استقامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا آپ دین پر یا جو فرائض ہم نے آپ کے ذمے لگائے ہیں ان کو مستقل مزاجی سے ادا کریے، مستقل مزاجی سے، وقتی جوش و جذبہ سے نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دین جو ہے، دین میں استقامت یہ ہے کہ پورے دین پر موت تک مستقل مزاجی سے عمل کرنا، اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے اس آیت نے کیا کر دیا ہے؟ بوڑھا۔ اور ہماری مستقل مزاجی دیکھ لیجئے کہ آج 10واں روزہ ہے، مسلمانوں کا رمضان ختم ہو چکا ہے۔ تھوڑے بہتے رمضان میں، رمضان بھائی عید والے دن ہی فجر کی نماز میں فرق پڑ جائے گا کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ ہماری مستقل مزاجی۔ آج کون ہی جانتا مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو، اللہ کے بہت اونچے درجے کے اولیاء اللہ۔ پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اگر کسی بزرگ سے 1000 کرامتیں دیکھ لو، اس کے مقابلے میں وہ مسلمان جو دین پر مستقل مزاجی سے عمل کرتا ہے، اس مسلمان کا مستقل مزاجی سے دین پر عمل کرنا 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ 1000 کرامتوں سے۔ ہمارے یہاں اب اگر ہم کسی کی کرامت دیکھ لیں ہم کہیں گے واہ واہ یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، حالانکہ اسلام میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بندہ نیکی کے کام کو بھائی کس طرح کرے؟ مستقل مزاجی سے۔ اور بھائی آپ کو ایک اور بات عرض کروں، بڑے بڑے اسلاف نے یہ بات لکھی اور خود میں نے تجربہ کر کے دیکھا، میرا اپنا بھی اس پر تجربہ ہے۔ رمضان میں جو نیکی پورا سال کرنے کی نیت سے شروع کی ہے، اللہ نے پورا سال اس کی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا سال اس کی کیا دی ہے؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی 2 سگریٹ پیتے ہیں رمضان میں، ظاہرہ روزہ میں تو وہ سگریٹ، وہ نیت کر لے کہ میں نے جس طرح پورا رمضان دن میں سگریٹ نہیں پی، 11 مہینوں میں بھی انشاءاللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ آسانی کر دے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی مسلمان نے کمزوری دکھائی، وہ صرف نماز یا فجر کی نماز رمضان میں ہی پڑھ رہا ہے، وہ نیت کرے کہ میں پورا سال فجر کی نماز اسی طرح جاری رکھوں گا، انشاءاللہ اللہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیں گے، اللہ اس کے لیے کیا کر دیں گے۔ اس لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا مستقل مزاجی کے ساتھ۔ آپ کو ایک اور بات سنا دوں، ہمارے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی، اس میں سب سے پہلے میں نے یہ بات پڑھی، بعد میں پھر امام غزالی نے بھی لکھی۔ انہوں نے روزے کی 3 قسمیں لکھی، ان میں سے ایک قسم پتہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک قسم روزے کی وہ ہے جس کی سحری ہوتی ہے بندہ جب بالغ ہوتا ہے، اور اس کی افطاری ہوتی ہے جب بندے کی موت آتی ہے۔
بھائی توجہ کیجئے، جب ایک بچہ بالغ ہو گیا، اس پر اللہ کے احکام آ گئے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے یہ کیا ہو گیا؟ یہ رکنا سال 1.5 سال کے لیے ہے، کب تک کے لیے؟ ہاں، اس لیے بھائی اللہ کے نبی سے پوچھا گیا آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، فرمایا ہاں، قرآن کی اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ پورے تقاضے اور انصاف کے ساتھ، نہ ادھر نہ ادھر، 100% ہم نے جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کو ادا کرنا۔ بھائی یہی استقامت ہے۔ نیت کر لیجئے ہم جو نیکیاں رمضان میں کر رہے ہیں انشاءاللہ 11 مہینے بھی ان کو کیا رکھیں گے؟ جاری رکھیں گے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت نیکی کرنا پسند ہے، لیکن دن کے شروع میں اور دن کے آخر میں اللہ تعالیٰ کو نیکی کرنا زیادہ پسند ہے۔ ایک بات قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمائی ہے، لوگوں جو تم نیک عمل کرتے ہو، یہ نیک عمل خود گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ میں اب یہ کافی سالوں سے میں اس مضمون کو بار بار بیان کرتا ہوں کہ نیکی کرنا بھی توبہ کی ایک شکل ہے۔ بھائی توجہ کرنا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان فجر پڑھتا ہے اس کے بعد جب وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر اور ظہر تک کے گناہوں کو اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ حدیث میں کیا ہے، ایک مسلمان جمعے والے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اگلا جمعہ پڑھتا ہے تو دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہوں کو اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ ایک مسلمان عمرہ کرتا ہے تو ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کی معافی کا، روزہ کے ذریعے بھی اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وضو کے ذریعے بھی۔ یہ بات میرے اور آپ کے لیے بہت خوشی کا باعث ہے کہ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں یہ نیک عمل خود بہت سارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ بہت سارے گناہ اور قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو اچھائیاں ہیں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایک صحابی نے نماز کھڑی ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گناہ کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ جب حضور کے ساتھ نماز پڑھ لی، سلام پھیر کے فرمایا فلاں صاحب ایک پوچھ رہے تھے وہ کدھر ہے؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے میرے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا اس نماز کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہ کو مٹا دیا ہے، اس نماز کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہ کو۔ نماز تراویح، قرآن کہہ رہا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ جو نماز تراویح ہے یہ پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یہ جو روزہ ہے یہ بھائی کیا ہے؟ پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم انبیاء کے واقعات، قوموں کے واقعات بار بار بیان کرتا ہے۔ یہاں فرمائے یہ واقعات ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں، یہ واقعات ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، حضور سے بہت پہلے کے واقعات ہیں، لیکن اللہ کے نبی ان کو بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات سے تم عبرت حاصل کرو۔ تم کیا کرو؟ ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ 12ویں پارے کے آخری جو حصہ ہے، جو آخری ربع ہے، اس میں سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف کا ایک حصہ وہ ہے جو آگے 13ویں پارے میں ہے۔ تو انشاءاللہ 12ویں پارے کا جو آخری حصہ ہے اس کا خلاصہ بھی کل کے درس میں ہی ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.